پہلی بات میں مولانا سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے، نمازی اکثریت میں ہے، مجھے ادب کے ساتھ اختلاف، ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو، ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا ہے، ایمان نہیں ہے۔ ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی برتھ ایکسیڈنٹ اور برتھ مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک درجے میں تو ایمان والے ہو، اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن یہ اقرار باللسان ہے، کبھی ذرا دلوں میں جھانکو، تصدیق بالقلب ہے۔ تصدیق بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے، سوچ بدل جائے، ترجیحات بدل جائیں۔ آج زندگی سب سے عزیز ہے، پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آئے تبسم برتبے ہوش۔ تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، یہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا، پھر اسی کے ذریعے سے تزکیہ کرو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن ہے، پھر اسی کی تعلیم دو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو ایمان اپنا تازہ کر لے، شعوری طور پر اللہ، آخرت، رسالت، قرآن، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت، اس پر ایمان لے آئے شعوری طور پر، تجدید ایمان۔ نوٹ کر لیجئے سورہ نساء کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جو لوگ یہ مرحلہ طے کر لیں وہ بنیاد مرصوص بنے، بیعت کی بنیاد ہے۔ لیکن بیعت کون سی؟ بیعت جہاد۔ یہ جو بخاری شریف میں ترانہ آیا ہے صحابہ کرام کا، غزوہ خندق میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، تو ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک جان میں جان ہے جہاد جاری رہے۔ یہ جہاد کی بیعت، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیعت دی تھی بیعت ارشاد، پھر بیعت دی بیعت جہاد، اور اسے کہا یہ سلسلہ محمدی ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو گئی، سلسلہ سہروردیہ میں ہو گئی، سلسلہ نقشبندیہ میں ہو گئی، سلسلہ قادریہ میں ہو گئی، اب آپ بھائی سلسلہ محمدیہ میں بیعت کرو، اور سلسلہ محمدیہ جہاد کی بیعت ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اس جہاد کی بیعت سے منظم ایک امیر کا حکم، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ایک حدیث متفق علیہ، بخاری میں، مسلم میں بھی، یہ ہے وہ اسلامی حزب اللہ کا دستور۔ نمبر 3 کام کیا ہوگا؟ جہاد، جماعت بن گئی جہاد، لیکن جہاد کا پہلا مرحلہ جہاد باللسان، زبان سے جہاد، دعوت، تلقین، نصیحت، اور ان سب کا مرکز و محور قرآن، جہاد بالقرآن۔
جہاد باللسان، جہاد بالقرآن. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے، ان کے کہنے میں مت آئیے، ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے. بہت بڑا جہاد 13 برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے. اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے، ان کے کہنے میں مت آئیے، ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے. بہت بڑا جہاد 13 برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے. لیکن اس کے بعد اب مکے میں آ کر، جب اللہ نے مدینے میں آ کر موقع عطا فرما دیا، جب وہاں پر آ کر ایک بیس عطا کر دیا، اب وہاں سے جہاد بالسیف، جہاد بالید کا آغاز ہوا. اب طاقت کے ساتھ، اب طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ جہاد شروع ہوا. اس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں اس کی ایک شکل تو وہ تھی جو حضور کے دور میں تھی. 313 کے مقابلے میں 1000 یا 4000 3000 آ گئے تھے احد میں. ادھر سے 1000 نکلے تھے، بعد میں 300 چلے گئے واپس، تو 700 رہ گئے. آج کا معاملہ کچھ ذرا مختلف ہے. نمبر 1 تو یہ کہ جو حکمران ہے وہ خود مسلمان ہے. بے نظیر بھٹو کو بھی کسی نے آج تک کافر تو نہیں کہا، چاہے وہ کفریہ کلمات کہتی رہتی ہے. اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کے بعد اور کون سی کسر رہ گئی، لیکن فتویٰ کسی نے لگایا نہیں. لہذا مسلمان ہی حکمران ہے. نمبر 1 وہاں یہ تھا، ایک طرف کافر ایک طرف اہل ایمان، کلیئر کٹ جو ہے معاملہ موجود تھا. دوسرے یہ کہ یہاں اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں. وہاں کیا تھا، ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر. کوئی اسٹینڈنگ آرمی، کوئی ٹرینڈ آرمی موجود نہیں تھی. 313 بھی والنٹیئر تھے، 1000 بھی والنٹیئر تھے. البتہ یہ کہ اسلحہ کا فرق تھا. لہذا آج کی دنیا میں معاملہ، اس کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے، اور وہ ہے یک طرفہ جنگ. غیر مسلح، پرامن، منظم احتجاج. سڑکوں پر نکل آئیں گے جب طاقت ہوگی، جب نہیں چلنے دیں گے اس نظام کو، نہیں دیں گے ٹیکس، نہیں چلنے دیں گے ان بینکوں کو. پکیٹنگ ہوگی، گھراؤ ہوگا، نہیں چلنے دیں گے. سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہیں چلنے دیں. لیکن اس کے لیے پہلے طاقت، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا. محمد عربی نے مکے میں نہیں شروع کر دیا تھا جہاد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ 150-200 آدمی تو وہاں بھی موجود تھے. لیکن یہ کہ نہیں، آپ حالات عالم اسباب ہے، اس کا جائزہ لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے. قرآن میں خود کہا گیا ہے، اے مسلمانوں پہلے تم 10 پر 1 بھاری تھے، اب تمہارے اندر الآن فیکم ضعفا، اب کچھ کمزوری آ گئی ہے، اب 2 پر 1 بھاری رہے گا. لیکن کمزوری اسی وقت آ گئی اور سب جو ہے کم ہو گیا. نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی وہ پختگی تو نہیں تھی جو مکے کے مہاجرین کی تھی، جو ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، جو کندن بن کر نکلے تھے ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے. لہذا جان لیجئے آج کے دور میں جہاد بالید یک طرفہ جنگ کی صورت میں ہوگا. اور اگر ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا تو ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے سنی مسلمانوں کے لیے کہ وہ نہ کر سکتے. جب بھی میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہاں کوئی صاحب ایمان نہیں، یہاں کوئی صاحب غیرت نہیں، کوئی صاحب حمیت نہیں. میرے نزدیک جھوٹ ہے. جانے دینے کے لیے تو نظام مصطفیٰ میں بھی آ گئے تھے، نام نہاد نظام مصطفیٰ تحریک. ہر کس نظام مصطفیٰ تحریک نہیں تھی، وہ صرف بھٹو کے خلاف ایک تحریک. ورنہ ولی خاں ہو، پیر پگاڑا ہو اور اصغر خاں صاحب ہو، یہ نظام مصطفیٰ کے ماننے والے، قائم کرنے والے، وہ صرف بھٹو کے خلاف تحریک. لہذا اس میں بھی مسلمانوں نے جانے دے دی. تو اب آپ سوچئے کہ پھر کوتاہی ہماری، ہم نے راستہ ان کے سامنے رکھا نہیں، بات واضح کی نہیں، لوگوں کو عمل کے لیے ابھارے، راستہ بھی تو دکھائیں. نمبر 1 ایمان کی تجدید بذریعہ قرآن. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اجتماعیت بذریعہ بیعت جہاد، بیعت سب و طاعت فی المعروف. نمبر 3 جب تک طاقت کافی نہیں ہے
जिहाद बिल लिसान, कहो तो सही ये फहाशी खुदा के लिए खत्म करो, कहो तो सही अखबार वालों से जाकर हाथ जोड़कर, ये क्या तुम रंगीन तस्वीरें शाये करते हो नौजवान लड़कियों की, ये कौन सा तुम्हें सवाब हो रहा है, तुमने किस चीज को जरिया बनाया है अपने कमाई का और अपनी दौलत के हुसूल का, कहो तो सही ना सुने। बहरहाल अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे कहने का ये जो नहीं अनिल मुनकर बिल लिसान है, तुम्हें तो अजर व सवाब मिलेगा। और जब ताकत इतनी हो जाए कि टक्कर मोल लेने की पोजीशन में हो तो निकल आओ, घेराव करो। ये है रास्ता काम करने का, ये है तरीका। लेकिन तंजीम हो, मौब न हो, सब मुताअत बिल मारूफ, जो हुक्म दिया जाए, हुक्म हो हरकत करने का तो हरकत करे, और हुक्म हो रुक जाने का तो रुक जाए। अगर ये नज़्म जमात नहीं होगा, खैर वजूद में नहीं आएगा, कुर्बानियां होंगी और जाए जाएंगे। इसने भी खुलूस में अगर गलती की है, बहरहाल अल्लाह के यहाँ उसका जो सवाब महफूज रहेगा। जान देना आसान काम नहीं, लेकिन यह जरूर है कि नज़्म के बगैर दी गई है, उसका दुनिया में नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये मैंने अर्ज किया आपसे 4 निकात: तजदीद ईमान बदरिया कुरान, इज्तिमाइयत बदरिया बैत जिहाद और बैत समुतात बिल मारूफ। फिर जब तक ताकत काफी नहीं अनिल मुनकर बिल लिसान, मुजाहरे करो, लोगों को जाकर रोको, हाथ जोड़ो, खुशामद करो, बाज आ जाओ, मुनकरात को छोड़ दो, अल्लाह के गज़ब को दावत न दो, अल्लाह के गुस्से को न भड़काओ। लेकिन जब ताकत काफी हो जाए, मुनज़्ज़म जमात जो जाने देने के लिए तैयार हो, जो अपने सीनों पर गोलियां खाने को तैयार हो, फिर मैदान में आएंगे, फिर कहेंगे या ये मुनकरात नहीं या हम नहीं, या तख्त या तख्ता, इसके सिवा तीसरी बात फिर कोई नहीं होगी। और इसके लिए ये वन साइडेड वॉर, एक तरफा जंग ईरानियों ने करके दिखा दी, हल्की सी झलक हमें भी पाकिस्तान में दिखा दी। अब भी अगर हम कहें कि हमारे सामने रास्ता नहीं है, तो ये सिवाय इसके कि अपने आप को, वो जो इकबाल ने कहा, पता नहीं नाम क्या है इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। रास्ते तो साफ है, निशानात राह भी अब तो सामने मौजूद हैं, अगर इसके बावजूद हम हरकत नहीं करते तो सारा कसूर हमारा। जो बातें मैंने अर्ज की है, अब जाहिर बात है एक तकरीर में मैंने बहुत सा मवाद जमा किया है, मेरी किताबें हैं, मेरे कैसेट्स हैं, उन सब का जो है अब जिसके भी दिल में कोई जज्बा उभरा है, इस जज्बे को बहुत कीमती समझिए, जिसके बारे में इकबाल का एक खूबसूरत शेर है, आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, और हो जाए तो मर जाती है या रहती है ख्वाब। इसलिए कि ये माहौल ऐसा है, यहाँ बुरी आरज़ुएं परवान चढ़ती हैं, दौलत की आरज़ू, शोहरत की आरज़ू, जायदाद की आरज़ू और ये इख्तिदार की आरज़ू। लेकिन ये कि कभी दीनी अगर जज्बा उभरता भी है तो माहौल उसे ग़िज़ा नहीं देता, ऑक्सीजन नहीं है, वो पौधा मुरझा जाता है। लिहाजा जिसके दिल में भी वो जज्बा उभर आया हो, उसको मजबूती के साथ इस लम्हे को अमर बना दीजिए। हिंदी में अलिफ लगाने से बरक्स हो जाता, मर अमर, तल अटल, अमर बना दे, ये हमेशा का हो जाए। जब इस पर अमल का आगाज होगा, और अमल के आगाज के लिए मजीद अगर आपको समझने की जरूरत है, जैसा मैंने अर्ज किया है, कैसेट्स है, किताबें हैं, हमारे दफातर है, यहाँ करीब आपके जो है वो दफ्तर मौजूद है, वहां से लीजिए, आरियतन लीजिए, खरीदिए, पढ़िए। गुफ्तगू करनी हो, मैं इसी शहर लाहौर में रहता हूँ, आइए, बात कीजिए, समझिए, समझाइए, लेकिन ये कि एक आज़म तो करके उठिए। वो आज़म क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।